تو ناظرین کرام، ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ فرمانے سے اگر یہود موت کی آرزو کرتے تو مر جاتے، اسی وقت مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکل آتے تو پھر اپنے اہلوں اور مال میں سے کسی کو بھی موت یعنی کہ کسی کو بھی نہ دیکھ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے وہ جھوٹا کر دیا اور اس عہد کو توڑ دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ جمعہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اور قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ جو سورہ ہے سورہ جمعہ کی 6 اور 8 آیت نمبر ہے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے، اے نبی کہہ دیجئے، اے یہودو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اور یہ دعوے میں ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو ایک دوسرے سے لوگ یعنی کہ یہود یعنی کہ دوسرے لوگ نہیں، چنانچہ اگر تم یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم کہہ دو کہ تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے نہیں ہیں، اور تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو اور دعا کرو۔ اس وقت آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سچے ہیں تو ہمیں روک دے، اور یہ جھوٹے ہیں تو انہیں ختم کر دے، اور ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں اس دنیا سے ختم کر دے، ہمیں موت دے دے۔ اور یہی مال کے سبب، یہ اس مال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، کہ کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم فرار ہوتے ہو اور وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، موت ملنے والی ہے، لیکن تم دعا تو کر لو، تم پتہ چل جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے ارشاد فرمایا، اور پھر تم پسیدہ اور ظالموں کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے ہو یا کر رہے ہو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا، اللہ تعالیٰ کہ تم نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ یہود اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے، یہودی پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جب یہ گمان کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اور کہا کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے، تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، اور یہ ان دونوں گروہ یعنی یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹا ہے اس پر بد دعا کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہودیوں کے لیے بھی فرمایا اور نصارہ کے لیے بھی فرمایا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہی سچے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں نہ جائے گا، اور ہم بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے فرمایا تم جنت میں داخل ہوگے نا، آپ سچے ہو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سچے ہیں تو ہمیں روک، دنیا میں رکھ، اور یہ مسلمان جھوٹے ہیں تو انہیں ہلاک کرو، اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم ہلاک کر، ہمیں موت دے دے۔ لیکن ایسا کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو ہر ایک نے یہ جان لیا کہ ظالم ہیں، اگر یہ انہیں اپنی اس میں سچے ہوتے تو اپنی صداقت کا یقین ہوتا تو وہ اس دعوت اہلیہ کا قبول کر لیتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے لیے بتائی اور اللہ سے دعا کے لیے بتائی۔ لیکن جب انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو ہر ایک کو معلوم ہوا کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ کون جھوٹے؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ جتنے ہیں، جب انہوں نے اقرار نہ کیا تو لوگوں نے بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑی دعوت دیتی ہیں، بڑا اچھا کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، تو یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ تو یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور ولد نہران پر بھی مناظرے میں حجت پوری کرنے کے بعد انہیں مباہلے کی دعوت دی تھی،
ایک شخص تھے اور وہ بھی یہ دعوت دیتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی سچے ہیں اور مسلمان جھوٹ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مناظرہ کیا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک حق من العلم فقل تعالوا ندعو ابناؤنا ابناؤکم ونساؤنا ونساؤکم وانفسکم ثم نبتل فضل نازل اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ 6 ہے۔ پھر جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو حقیقت حال تو معلوم ہوتی چلی ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ لیکن انہوں نے یہود و نصارہ نے بار بار اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے منع فرما دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر تم نے نبی سے مقابلہ لیا تو تم میں سے کوئی بھی لمحہ، ایک بھی لمحہ بھر کے لیے بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی کہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم جھوٹے تو ہیں، ہم ظاہر میں دکھا دیں کہ ہم سچے ہیں، جیسے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ دکھاتے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن آج کے دور میں بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا بھی فرما دی تھی کہ میری امت کے چہرے پہ نشان نہ لگے۔ اور اس وقت کیا تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے کا معاملہ تھا، تو انہیں معلوم تھا کہ ہم اگر ایسا عہد کریں گے اور ہم دعا مانگیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر اپنے ساتھ اپنے جزیرے یعنی کہ اپنے جزیہ دینا قبول کر لیا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور آپ نے ان کے ساتھ ابو بیدہ بن جراح کو امین بنا کر بھیج دیا تھا۔ اسی کے قریب یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ مشرکوں سے مخاطب ہو کر فرما دیں۔ کیا فرمائے؟ قل من کان فی الظلمات فی دلالت فلیمدد الرحمن صدا مد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اس کو آہستہ آہستہ مہلت دی جاتا ہے کہ شاید یہ مان جائے اور صحیح راستے پہ آ جائے، یعنی ہم میں باتیں تم میں سے بھی موجود ہو گمراہی میں پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے کہ شاید صحیح راستے پہ آ جائے اور ٹھیک ہو جائے، لیکن جب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ پھر کھینچ لیتا اس کی رسی کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں اور بھی اضافہ فرما دیتا اور ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے، جیسے کہ اس کی تفصیل میں ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام پر آئی گی۔ اس آیت کی تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی موت کی تمنا کرو، مباہلہ نہیں ہے، جبکہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر مباہلے کی ہے، اور یہ تفسیر صحیح زیادہ صحیح ہے، یعنی کہ بات صحیح ہے، یہ جھوٹی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا اور آپ نے اسے انکار کیا تھا۔ اسی مباہلے کو تمنا یعنی آرزو کے نام سے اس سے موسوم کیا گیا، جو کہ حق پر موجود اور ہر شخص یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس سے مناظرہ کرنے والے باطل پرست کو اللہ تعالی ہلاک کر دے، خصوصاً جب اس بات اور حق کو بیان کرنے اور اسے ظاہر کرنے کی دلیل بھی ہو تو موت مباہلے کی دعوت اور اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے نزدیک زندگی بڑی عزیز اور عظیم ترین تھی، اس لیے وہ جانتے تھے کہ موت کے بعد ان کا انجام بدترین ہوگا اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم تو جنت والے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو اور یہ عہد کر لو آج ہی کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو
اور یہ سب مر جائیں گے تو ان پہ میں عذاب الہی دوں گا، ان سے کہوں گا کہ تم بڑے دعوے بھرتے تھے، بڑے سچے کہلاتے تھے، لو آج اس کا مزہ چکھو، تم پہ یہ اس بات کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس بات کا تمہیں سزا دی جا رہی ہے کہ تم جھوٹے تھے، لو اب اللہ کا عذاب چکھو۔ تو اسی لیے وہ سمجھ گئے کہ ہم پر اللہ کا عذاب ہوگا، اور اس لیے انہوں نے جو تھا اس سے انکار کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے انجام کی سخت سزا دیتا، اور اتنی سخت سزا دیتا انہیں عذاب الہی اپنا یعنی عذاب میں مقرر فرما دیتا۔ تو ناظرین کرام، یہ بار بار ہدایت دینا یہودی و نصاروں کو، بار بار بتا دینا، یہ بڑی دلیل ہے کہ بے شک وہ بار بار جھوٹ ہی بولتے تھے، اور اپنے دعوے کو سچا کرانے کے لیے بار بار جھوٹ بولتے تھے۔ لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جب یہ بات رکھی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ایسے ایسے کہتے ہو، جب انہوں نے موبائل لیا تو وہ انکار کر دیا۔ بہرحال وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں، لیکن بڑا سچا ہونے کی، بڑا پرہیزگار ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے پھر اگلی ویڈیوز کے ساتھ، لیکن ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اسی طرح سے ہم اچھی انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے پاس بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمارے پاس بنے رہیں، انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیوز پر۔